السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قل الحق وان کان مرا۔ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بات کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ اب جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو سننے کے بعد میں کئی لوگوں کو جو ہے یہ بات جو سچ ہے وہ بہت کڑوی ہے، تکلیف ہو، لیکن سچ تو سچ ہے۔ کیونکہ اگر ہم علماء اکرام کے پاس رجوع نہ کریں تو بہت سی خرافات ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور ہم لوگ ذرا سے کوئی عقلوں کو حیران کرنے والی چیز اگر کسی مرشد سے دیکھ لیتے ہیں، کسی مولوی سے دیکھ لیتے ہیں، ہم کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگ کرامت سمجھتے ہیں، اب ان کے ہم جو ہے سب قائل ہو جاتے ہیں، اب وہ جو کہیں ہم وہی کریں گے۔ ہم قرآن پڑھنے کو وقت نہیں دیتے، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کے پاس نہیں جائیں گے، ہم بیٹھیں گے پیروں کے پاس جو سگریٹ پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو نماز ٹائم نہیں دیتے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ نماز دل کی نماز کہلاتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت سے۔ تو ایسے ڈبہ پیروں سے بچنا ضروری ہے۔ تو ایسوں کے لیے ہی جناب مفتی اکمل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ان کا ایک کلپ ہے، میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں، دیکھیے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا۔ اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں، یہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ۔ ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا۔ چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، لگے رہو، ہے نا ہم۔ ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائے، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے، اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ ان مشائخ پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے جو بغیر لومت لائم کے خوف کے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف کے بغیر اپنے مریدین کی صحیح اصلاح کرتے ہیں، اور اللہ ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب کے، کہ میں تو ان کو اس معاملے میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں، حالانکہ میں نے کتاب ان سے کوئی نہیں پڑھی ہے، لیکن جس ہمت اور جرأت کے ساتھ آج نہیں وہ سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے بیانات کے ذریعے، وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ سنے تو نہ سنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کی تھی اور ان کی قوم نے نہیں سنا، تو ٹھیک ہے، پھر ان کا قصور تھا نا۔ لیکن ان جیسے علماء جو قوم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار اور محبت رکھتے ہوئے آپ کی آخرت کی فکر میں اپنے دل کو جلاتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہوا، ایک سرپرست گئے، دوسرا یہ نعت خانوں نے بیڑا غرق کیا، تیسرا ہمارے طبقہ علماء نے کیا کہ ان کے بیانات اس طرح کے نہ رہے کہ کرنٹ ایشوز کے اوپر کلام ہوتا، بچے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے، علم دین کی طرف مائل ہوتے۔ جو آج سوشل میڈیا پر ہمارے مذہب اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں ان کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے، کم از کم اپنا مذہب اور مسلک تو کسی کے سامنے بیان کر سکتے، نہیں، جمعے کے بیان میں آئے تو وہی یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا، ٹائم پورا کیا، غائب۔
کوئی سیکھنے کو نہیں ملتا. 20-20 سال لوگ اماموں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں خطبہ حضرات کے, ایک چیز سیکھنے کو نہیں ملتی. یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہماری مسجدوں کے اندر. اسی لیے ہمارے بچے شروع میں مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں, یہ آخری ٹائم میں پہنچتے ہیں. بالکل جب کھڑ 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 کی آوازیں سنتے ہیں نا گھر میں کہ اب مائک خطبے کے لیے لگایا جا رہا ہے, تو یہ بھاگ بھاگ کے جمعے میں پہنچ جاتے ہیں, اور اسی لیے سب سے پہلے یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. پیچھے بیٹھو تاکہ نکلنے میں آسانی, جوتی پکڑی بھاگ گئے. تو یہ معاشرے کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہونا, اسی لیے ہم اطاعت سے دور ہیں. اسی طریقے سے ہماری بری صحبتوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت سے دور